اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے. دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی. وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے, ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا, ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا. گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں. ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے, آگ لگ رہی ہے. آج ہمیں فکر نہیں, احساس نہیں, سوچ نہیں کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے, کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا. نہ بادشاہ بچیں گے, نہ وزیر بچیں گے, نہ اہل جگیر بچیں گے, نہ سرمایہ دار بچیں گے, نہ دیندار بچیں گے, کوئی نہیں بچے گا. اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں. بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ, شکار کے لیے گیا, شکار نہ ملا. ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی, ذبح کیا, گوشت بنایا, کباب بنا کر خود بھی کھائے, بادشاہ کو بھی کھلائے. وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی, گزارا کرتی تھی. اس روز شام کو گائے نہ آئی, چرواہے کے پاس گئی, بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں. اب وہ بالکل نہیں آئے گی. کیوں؟ بادشاہ کھا گیا, اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے. کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے, اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا. عورت وہاں کھڑی ہو گئی, بادشاہ کی سواری آئی, روک لیا. اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی. یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا. روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی, بھیک منگی نہیں ہوں. کہاں گیا تھا شکار کے لیے؟ کیا کھایا؟ کباب کھائے. اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں, میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے, میں مانگنے نہیں آئی, کچھ لینے نہیں آئی. اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت, لاوارث, چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے, ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے. ڈر گیا, سلجوقی کانپ گیا, گھبرا گیا, ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں, میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا. اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی, چارے کا انتظام کر دیا. چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ مسئلے کی بات نہیں. محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے, مولا یا ارحم الراحمین, میں ایک دن بے بس تھی, اجڑی ہوئی تھی, بیوہ تھی, میرے یتیم بچے تھے. سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے, بے کس ہے, لاوارث ہے, غریب ہے, مفلس ہے. مولا میں بیوہ عورت, یتیم بچوں کی ماں, دعا مانگتی ہوں, سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی مغفرت فرما. الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما. چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا,
पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा गुजरी मरते ही अजाब में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेवा औरत की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने निजात फरमा दी, अल्लाह ने करम फरमा दिया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इसलिए हर आदमी कोई ऐसा काम करने की कोशिश करे जिससे कोई मरने के बाद दुआ करे, मरने के बाद अच्छाई से याद करे। अरे मरने के बाद तो बादशाह और अमीर और गरीब और सभी के जैसे हो जाते हैं। इसीलिए कहता कि 2 दिन की जिंदगी पे ना इतना उछल की चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल की चल, ये रास्ता ही चल चलो का है जरा संभल की चल। बड़े बड़े आए चले गए, दुनिया में कोई भी बाकी ना रहा, न दौलतमंद रहे, न बादशाह रहे, न वजीर रहे, तमाम के तमाम रुखसत हो गए अपने अपने वक्त पे। बंगले छोड़कर, कोठियां छोड़कर, बड़े बड़े कारखाने छोड़कर यूं ही चले गए। मजजूब अली रहमत कहते हैं सबकी सब है राह रवे कुए फना, सबकी सब है राह रवे कुए फना, जा रहा है हर कोई सूए फना, बह रही है हर तरफ जूए फना, आती है हर चीज से बूए फना। ये दरख्त, ये हजर, ये पहाड़, ये जमीन आसमान, तमाम निजाम कायनात बर्बाद हो जाएगा। फरमाया इज़ा समाउन शक्कत, आसमान फट पड़ेगा, व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन अपने खजाने उगल देगी, जमीन बोरिए की तरह लपेट के रख दी जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, व इज़ल नुजूमु कदरत, ये सितारे टूटकर धड़ाम धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ेंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, ये पहाड़ कपास के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। वतकूनुल जिबालु कलइनिल मनफूश, इतने वजनी पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे, कोई किसी का पुरसा निहाल ना होगा। या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लता साती शैउन अज़ीम। ओ लोगों, डरो अपने परवरदिगार से, बदमाशी करते हुए डरो, जिना करते हुए डरो, चोरी करते हुए डरो, नाजायज काम करते हुए डरो। इन्न ज़लज़लत साती शैउन अज़ीम, जमीन को भूचाल के जरिए लपेट के रख देगा, घुमा के रख देगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। फरमाया ऐसा वक्त आएगा क़यामत का, जंगल के लोग शहर को दौड़ेंगे, शहर वाले जंगल को भागेंगे। ये कैसी बंसरी बज रही है, ये कहाँ आवाज आ रही है? रफ्ता रफ्ता इतनी आवाज तेज हो जाएगी कि जानदारों, मर्दों, औरतों के कलेजे फटकर मर जाएंगे। हामला का हमल गिर जाएगा। दूध पीने वाले बच्चे को मां जमीन में फेंक देगी। इतना खतरनाक वक्त, इतना हौलनाक मंजर। हर आदमी अपने अपने पसीने में गर्क होगा, हर आदमी अपने अपने गुनाहों की वजह से अपने अपने अजाब में गिरफ्तार होगा।
فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنی میں گرفتار ہے۔ آخری وقت آ جاتا ہے آدمی کا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، کوئی بھی مشکل وقت میں ساتھ دی، نہ پیوت، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کا خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر اے ملتان کے مسلمانوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتہ نہیں بنے گی کیا۔ آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے، آدھا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ، پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی۔ ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، چہرے کی رونق تو کیا سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق،
وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں. کبھی ہوش آتا ہے پھر بھی ہوش ہی ہو جاتی ہے. پریشان ہے صحابہ کرام، دیوانے پروانے مستانے پریشان ہیں. دروازے پہ سے آواز آئی هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والوں اجازت دو میں آ سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ابا کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، ازردہ ہے، حیران ہے. یوں آواز لگا دی اور دیہاتی کنوار کہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور یہ بات سن لی کہ جب انہوں نے کہا فاطمہ غصے میں آ کر یوں کہہ اٹھی، اور تجھے آواز اجازتوں کی پڑی ہے، تو کوئی پاگل ہے، کوئی دیہاتی ہے، ہمیں تمہیں کیا معلوم ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتے جگر بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رحمت والا رکھا، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو لاوارث بنا دیں، یتیم کر دیں، عورتوں کا بنا بنایا پیار اجاڑ دیں، سہاگ اجاڑ دیں، بنگلے اجاڑ دیں، کوٹھیاں برباد کر دیں، ملک ویران کر دیں. یہ تو ملک الموت ہے، اس نے تو کبھی کسی سے اجازت لی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے اسرائیل علیہ السلام. عرض کیا، اللہ پاک نے سلام فرمایا اور آپ کو بلایا ہے. فرمایا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ابن شام لکھتا ہے روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. قرآن کہتا ہے موت کی سختی حق ہے، مگر میرے تیرے دل میں آیا کبھی نہیں کہ اس وقت رگیں کھینچیں گی کیا حال بنے گا. فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میرا کیا مقام ہے، میرا کوئی منصوبہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، میرا کوئی ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا. آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ فرمایا تیرا ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، پروگرام نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی. میں بڑا تکلیف میں ہوں. کیا بات ارشاد فرمائی، اس امت سے پیار دیکھ، اس امت سے نبی کو محبت دیکھ. موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں. عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بات سن لے.
میرا دل موت کی چاہتا ہے، سختی میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو، جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو، جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے۔ نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، بغیر تجھے کبھی شرم نہ آئی، تو نے شیشے میں منہ دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کیا میری شکل یہودی کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مطابق ہے، یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق ہے۔ 1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے۔ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے۔ 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھونک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے۔ چھوکرا منندہ پروگرام ہے، اسرائیل عادت خبردار تھی، میں آیا، یہ کہا جا نہیں میں اجے تو لاوا میں۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ، توبہ کر کے جاؤ، داڑھی مڑانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ، ابو بکر کی شکل سے پیار کرو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو، حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو، امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو، اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو، خواجہ علی احمد اجمیری کی صورت سے پیار کرو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو۔ تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو۔ کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا، آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب سے نکل جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ آدمی مر جاتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی، کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا، تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے۔ اب آیا غسل دینے والا، کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، بازو مروڑتا ہے، کہتا چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ اور غسل دینے والے، تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ آہستہ اتار، بازو نہ مروڑ، تکلیف نہ دے،
آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو تو لوگوں کے ہاتھوں میں یوں ہی مجبور ہوگا۔ آج تو نے مجھے ننگا کر دیا، میرے کپڑے اتارنے والوں، میرے سوٹ اتارنے والوں۔ عورت کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، میرا ناک کا زیور اتارنے والی ہو، میرا سوٹ تو اتارنے والی ہو اور مجھے ننگا کرنے والی ہو۔ یقین کرو کل کو تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ فرمایا موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ منوں کے حساب سے آدمی میں رت خون بلڈ موجود ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور موت جسے کہتے ہیں بڑی عجیب شے ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا، جہاں ہاتھ پیروں میں درد ہوگا تکلیف ہوگی، منہ میں بھی کوئی علیحدہ ذائقہ ہے جو خاص ذائقہ ہے جو منہ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تیاری ہو رہی ہے، غسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملتے ہیں، پھر ہاتھ جسم پہ اس کے مارتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ میرے جسم پہ آہستہ ہاتھ مار، تجھے کیا پتا ہے یہ رگیں توڑ دی گئی ہے، یہ ساری جسم توڑ دیا گیا۔ میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں اپنے چاند جیسے بچوں کو اجاڑ کے آیا، میں ان کا پیار ختم کر کے آیا، میں اپنی بیگم کا لاڈ اجاڑ کے آیا، اس کے پیار کو ختم کر کے آیا۔ نہ جانے کس طرح سے وقت پاس کرے گی، بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ پھریں گے، لوگ ڈانٹا کریں گے، یہ رویا کریں گے۔ آہستہ ہاتھ مار، آج میرا یہ حال بن گیا، رحم کھائے گی ہرگز نہ یہ پرجفا، ہے تیزی برا اس کی نازو ادا، کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا، ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا۔ دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی ہے، رشتہ جہاں کو ایک روز توڑے گی ہے، سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی ہے، لگا تسمہ نہ گردن کا چھوڑے گی ہے، اس کی تیز ادا جب کہ چل جائے گی۔ آیا یہ وقت، صبح شام آیا، غسل دے کر فارغ ہو گئے۔ کہتا جان پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، میری زبان کو تالا ہے، جندرا ہے، قفل لگا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتا، ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اتنی بات یاد کر لے، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، کل کو تو نہ جانے کس کے ہاتھوں میں مجبور ہوگا۔ اور کہتا ہے مجھے تو غسل بھی تم دے رہے ہو، بڑے آرام سے صابن مل رہے ہو، بڑے آرام سے کفن کی تیاری کر رہے ہو، کئی بد نصیب وہ ہوں گے نہ کفن ملے گا، نہ غسل ملے گا، نہ جنازہ ملے گا۔ کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کیا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، کہاں وقت آئے گا، اسپتال میں یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا ہوگا۔
کسی کو پتہ نہیں موت کا. سودا خریدنے لاہور کراچی فیصل آباد جاتے ہیں, رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا, سویرے اٹھنا, میں نے جانا ہے سامان خریدنے. ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ گے سوٹ یاد رہے, میرا سوٹ بھی یاد رہے. بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے, ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں. ہوگا. ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتا, بیٹا ضرور لاؤں گا. میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, ہنس رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے, اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے. سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا, کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا. یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی, آج کے بعد نہیں. ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے, کیا کیا پروگرام لے کے گئے, رستے میں ہی وقت آ گیا, رستے میں ہی وقت آ گیا. اور اب تو اخباروں میں آنے لگا اتنے دن ہو گئے 4 بیوار سی لاش ہیں, پہچاننی نہیں جاتی, شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے. کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے. پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے, جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں, پہنچاؤ. کہتا پھر کفن کے وقت ہوا تی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. آخری وقت آ گیا, سارا کفن پہنا دیا, منہ کھلا چھوڑ دیا, اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے, دیکھتا جائے, چلتا جائے. ہزاروں آ رہے ہیں, ہزاروں جا رہے ہیں. ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں, کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں. تماشا بناتے ہیں ہر چیز. ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ, اور کام بھی تو کرنے ہیں, جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو. آواز آتی ہے, روح پکار کی کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک, کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک. اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک, اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا, آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی, مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی. تمہیں اتنی کیا جلدی ہے, اتنا شور نہ کرو, اتنی جلدی نہ کرو. میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو, ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے. اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رویا کرتی تھی, او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی. 6 مہینے زندہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. میرے ابا رخصت ہو گئے, میں کیا کروں گی اس دنیا میں. اللہ. اور اتنی نیک خاتون تھی. آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو, کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ. آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا, اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں, کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. اتنی شرم والی نبی کی بیٹی
इतनी गैरत वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की लख्ते जिगर। फिर अल्लाह पाक ने क्या मकाम दिया, मैदान महशर होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया पैगंबर रसूल गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, बादशाह गुजरेंगे, फकीर गुजरेंगे। जब आएगी बारी खातून जन्नत फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यगुद्दू मिन अबसारिकुम। ए आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए सहाबा किराम की जमात और कुतुबो अब्दालो यगुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम, अपनी नजरों को नीचा कर लो, फातिमतुज़ ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आजकल औरतें ये पता नहीं करती फातिमतुज़ ज़हरा का लिबास कैसा था। वो टेलीविजन पे देखती हैं ना एक्ट्रेसों को, वैसे ही कपड़े बनाती हैं, वैसा ही बोलने चालने में ढंग इख्तियार करती हैं। तुमने नबी की बेटियों का ढंग इख्तियार ना किया, उन औरतों जिनकी झोली में कुरान उतरा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुम्हें मालूम है सबसे पहला कुरान इस कायनात में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आए तो कहा, हजरत खदीजा को सुनाया, मुझे डर लग रहा है, ये चीज मुझे मिली है। आज की औरत गाना सुनेगी, डंग सुनेगी, ड्रामे सुनेगी। खदीजा मुबारक हो, तू कायनात में सबसे पहले कुरान सुनने वाली औरत है। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया, मैं डर रहा हूं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे मोटी चादर उड़ा दो, मेरी कंबलियां उड़ा दो। दस्सिरूनी इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मैं डर रहा हूं मेरी जान ना निकल जाए। सयरजुफूनी, मुझे डर है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अल्लाह अल्लाह वल्लाह ला युखज़ीका अबदा, अल्लाह पाक आपको हरगिज़ जलील नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। क्यों? इसलिए कि आप यतीमों पर शफकत फरमाते हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मोहताजों के सौदे खरीद के लाते हैं। मदीने पाक में बाजार है, सूकुन नबी, नबी का बाजार। और नबी ने बाजार कब बनाया? ये वो बाजार है जहां बेवाओं मोहताजों को सौदे खरीद के लाने के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। अपनी चादर में, अपनी झोली में सामान खरीद कर ले जाते थे मोहताजों गरीबों का। कुरान पाक सुनने वाली औरत है। इसलिए कहता है कि जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ, और काम भी बड़े करने हैं, जल्दी करो, बहुत देर हो गई। कहता है उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, ऐ उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। ये मेरे यतीम बच्चे, ये मेरा प्यार उजड़ गया, मेरे बच्चों को लाड खत्म हो गया, अरमान खत्म हो गए, रोया करेंगे, कोई ना पूछेगा क्यों रोते हो। ये नन्ही मुन्नी धी मेरी, ये बच्चियां रूलेंगी, बहाने बहाने लोग ताना दिया करेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि बहाने वसल्लम। बहाने लोग झिड़के दिया करेंगे, दरवाजों पे खड़ा ना होने देंगे। माँ बाप जिनके जिंदा हो ईद के दिन पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, ये ईद के दिन 4 आंसू बहाकर 2 सांस लेकर बैठ जाएंगी। एक मर्तबा और दिखा दो, सोचा करेंगे माँ कैसी होती है, अम्मी कैसी होती है, एक मर्तबा मुंह और दिखा दो। ज्यादा जल्दी ना करो, दिखा दो इन्हें, ये लावारिस हो गए, आज बेसहारा हो गए, आज इनकी मोहब्बत उजड़ गई, प्यार उजड़ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे
ہماری آخرت کے بارے میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ، پیار بھرے لہجے کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا بیان تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے بیانات قاری صاحب کے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایک بادشاہ اور بیوہ عورت کی کہانی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے دربار سے نکلتا ہے، اپنے محل سے نکلتا ہے جنگل میں شکار کے لیے۔ تو بادشاہ چلتے چلتے پہنچتا ہے نہر کے کنارے، اور نہر کے کنارے کیا دیکھتا ہے کہ کچھ گائے ہیں جو چر رہی ہیں، اور بادشاہ اپنے غلاموں کے ہمراہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے حکمرانوں کو حکم دیتا ہے کہ ان گائے کا شکار کیا جائے اور مجھے یہ ذبح کر کے کھلائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے اور غلام جا کر ان گائے کو پکڑ کر ذبح کرتے ہیں، اور گائے کو ذبح کر کے پکاتے ہیں اور بادشاہ کو کھلاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد گائے کی مالکن کو پتہ لگتا ہے، وہ ایک بیوہ عورت ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے شکار کیا ہے میری گائے کا، اس لیے گائے واپس گھر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بڑا ظالم نکلا، بیوہ عورت کہتی ہے، اور میری ساری کی ساری گائے پکڑ کر ذبح کر کر ان کو شکار کر کر کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے بعد عورت دوبارہ پہنچتی ہے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے محل میں، اور کہتی ہے کہ اے بادشاہ، تم نے میری گائے ذبح کی ہیں اور ان کو شکار کیا ہے، اس کا حساب کتاب اس دنیا میں دو گے یا آخرت میں دو گے؟ تو بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے عورت، آپ کے شکار جو کیا تھا میں نے تمہاری گائے کا، وہ میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ کو بڑا رحم آتا ہے اس عورت پر، اور بادشاہ اس عورت کو گائے کی پیشکش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور گائے بھی بادشاہ تحفہ کرتا ہے کہ یہ لیں آپ کی گائے، جو میں نے گائے ذبح کی تھی اسی کا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ، اس کے دل میں بڑا رحم تھا خلقت خداوندی کے لیے اور انسانوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے، تو اس وجہ سے بادشاہ نے رحم کھاتے ہوئے، رحم اس کے دل میں آیا، تو اس نے اس کی گائے واپس کر دی، اور گائے کا دوبارہ ازالہ بھگتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا ایک اور واقعہ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، بہلول دانا اور ملکہ زبیدہ کی کہانی کے بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھا آوازیں لگا رہا تھا کہ 500 روپے میں جنت لے لو، 500 روپے میں جنت لے لو۔ تو وہاں پہ ملکہ زبیدہ کا گزر ہوتا ہے، وہ سنتی ہے، تو ملکہ زبیدہ اس کو کہتی ہے کہ 500 روپے میں جنت بیچ رہے ہو تو مجھے بھی دے دو۔ ملکہ زبیدہ 500 روپے دیتی ہے اور اس کو جنت خرید لیتی ہے۔ دوسرے دن بھی یہی معمول رہا۔ بعد بہلول دانا دوبارہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے دریا کے کنارے، تو بہلول دانا سے پوچھتی ہے کہ آج کتنے میں بیچ رہے ہو؟ تو بہلول دانا کہتا ہے کہ آج 5000 میں جنت بیچ رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ وجہ دریافت کرتی ہے اس کا ریٹ بڑھنے کا، تو وہ کہتا ہے کہ کل تم بغیر دیکھے لی تھی جنت اور آج تم دیکھ کر آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی